یہ دھمکیاں دے رہے تھے، یہ کس چیز سے ہمیں ڈرا رہے تھے کہ ہمیں مار ڈالیں گے یا کوئی گولیاں چلا دیں گے. ہم نہیں گھبراتے ان کی گولیوں سے اور نہ ہی کوئی پاکستانی اب ان سے گھبراتا ہے، کیونکہ یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلے گا. اور اب ظلم نہیں لوگ برداشت کرنے کو تیار. یہ بہت حدیں انہوں نے ہر قسم کی پار کر دی ہیں، اور جس قسم کی یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ خود بکھلاہٹ کا شکار ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ عمران خان کے پیچھے نہیں ہے، یہ عمران خان کے ساتھ یہ نہیں کر رہے. عمران خان کیونکہ آواز ہے 90% پاکستان کی. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام اپنا اس ملک میں اپنا حق مانگے، کیونکہ ہر پاکستانی کا ایک ہی جتنا حق ہے اپنے ملک کے اوپر. یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 گاڑیاں جو ہے نا وہ اٹھا لی گئی ہیں، کچھ پنچر کر دی گئی ہیں، اس پر کیا کہیں گے ابھی کارکنان کی؟ یہ دیکھیں کارکنان کی نہیں ہے، یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی کہ گاڑیاں اٹھا کے لے جب کہتے ہیں پہلے ٹائر پنکچر کیے ہیں. کوئی کہہ رہے آپ کہہ رہے تھے 12 ہیں، کوئی کہہ رہے 14 ہیں. اب گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر کے گاڑیاں اٹھا کے لے گئے. اب یہ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا؟ پہلے مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب جو ان کا دل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو کوئی اور اسی قسم کی حرکت کرے گا پھر آپ اس کو چور کہہ دیتے ہیں. آپ اگر کوئی گاڑی پنکچر کر دے سڑک پہ کھڑی ہوئی، آپ کو تو جیل میں ڈال دیں گے، اور لیکن یہ کر دیں کہ گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر دیں، تو وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گاڑیوں کے ٹائر پنکچر لگا کے ٹائر بدل کے واپس لے کر آئیں، پھر وہ چلے جائیں گے یہاں سے. اب ان کو رات کے وقت جائیں ٹائر کے پنکچر لگوائیں، گاڑیاں لے کر آئیں، پھر وہ لوگ گھر چلے جائیں گے. علیمہ خان صاحبہ، یہ تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گی جب تک وہ گاڑیاں پنچر اور ٹائر وہ نہیں آتے؟ ہم تو ویسے ہی بیٹھیں گے، ہمارا کوئی پلان تو نہیں ہے. ہم تو ان کو بتانا چاہ رہے تھے، جو عمران خان کو کہہ دیتے تنہائی میں ڈال رہے ہیں، کہ بھئی ہم عمران خان کو نہیں اکیلا چھوڑیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، ہم عمران خان کو پورا پاکستان اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور یہ زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے. کہہ دے تنہائی تو دور کی بات ہے، یہ جلد لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروا لیں گے انشاءاللہ. علیمہ خان صاحب، ابھی آپ کو کوئی پیغام ملا ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے کہ آپ یہ ختم کر دیں، یا کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، وہ بیچارے فکر کر رہے ہیں نا کہ ہم رات کو ٹھنڈ میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے ان کو کیا کہا؟ ہم نے کہا ابھی ہم ٹھیک ہیں یہاں پہ، ہم عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے اکیلا. وہ کہہ دے تنہائی میں نہیں ہمیں آگے جا سکتے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کہہ رہے تھے آپ آگے گئی تھی کسی سے بات کرنے کے لیے؟ ہم آگے گئے تھے، ہم نے کہا تھا ہم گیٹ پہ جا کے تصویر کھینچتے ہیں. اچھا، تصویر کھینچنے کے لیے؟ ہاں، وہ انہوں نے روک دیا، پھر پولیس وہ بھی روک دیا؟ ہاں. آج یعنی ادھر ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ پوری رات ادھر ہی بیٹھے رہیں؟ ہم تو تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. سردی وردی نہیں لگ رہی رات میں؟ تو کوئی بات نہیں، کوٹ پہنا ہوا ہے. سچی آپ نے کوئی کھانا شانا بھی کچھ کھایا ہے؟ یہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے یہاں ہمارے ساتھی ہیں. کوئی روٹی اور دال لے آیا تھا، کسی نے کھجوریں کھلا دی، بلکہ اتنا ہم نے دن میں اتنا نہیں کھاتے جتنا آج سب کو کسی نے سموسے لے آئے. لوگ بڑا اچھے دل کے ہیں، اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی کھانا بنا کے لے آتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ، جس طرح دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، پہلے ناکے پہ روک لیا جائے گا، اس کے باوجود بھی لوگ تو یہاں پہ آئے ہیں. دیکھیں، پولیس والے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. کچھ دیر پہلے ہمیں پتہ چلا، کیونکہ ہم تو ادھر ہی موجود ہیں، کہ ہمارے کچھ کارکنان کو اٹھایا گیا ہے. کچھ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، 12-14 کا فگر آ رہا تھا کہ گاڑیاں جو ہماری یہاں سے لوگ جا رہے تھے انہیں پکڑ لیا. ناکا سخت قسم کا لگایا ہوا ہے، ادھر سے کوئی آیا نہیں چکری روڈ کے اوپر، اور یہاں سے جو نکلے گا اسے اٹھا لیا جائے گا. ادھر پنجو صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ سے کچھ لمحے پہلے رابطہ کیا گیا ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے ان سے کہ بھائی کال آف کر دیں آج کے دھرنے کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے.
تو کیا انہوں نے پیغام آپ کے ذریعے بھیجا ہے؟ آپ سے کوئی بات ہوئی ہے علامہ صاحب وغیرہ کی، عام شخصیات کی؟ جی بالکل، ان کا فون جو ہے وہ آیا ہے، سلمان راجہ صاحب کو آیا ہے. سلمان راجہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں. سلمان راجہ صاحب نے اور ہم تمام لوگوں نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ بالکل میسج جا کر ان کی طرف سے دیجئے. دونوں نے، علامہ راجہ ناصر صاحب، محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ آپ نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور مطلب آپ ڈٹ کے وہاں پہنچے، اتنے ٹائم سے آپ ریزسٹ کر رہے ہیں، ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دھرنا دی ہوئے ہے. تو جو بڑھ کے مار رہے تھے کہ کوئی پہنچ کے دکھائے، علیمہ خان پہنچ کے دکھائے، کوئی اور بہن پہنچ کے دکھائے، فلانا MNA پہنچ کے دکھائے، تو آپ نے ہمیشہ ثابت کیا ہے، جرت دکھائی ہے. تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا آج کی حد تک، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور باقی تمام چیزیں بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے کارکنان ہیں یہاں پر، کارکنان گرفتار ہوتے ہیں تو تکلیف علیمہ آپا کو، باقی بہنوں کو، ان کو درد محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کارکنان نہ ہو. تو ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ 8 گھنٹے سے جاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو کال آف کریں، جس پر انہوں نے کہا جی کہ بالکل کال آف نہیں ہوگا اور یہ جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا اور ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. مزید پیش رفت ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ مزید اطلاع دے دی جائے گی. فی الحال کی حد تک ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب تک ہماری رسائی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب پھر سے پچھلے منگل سے آئسولیشن کے اندر ہیں، کیونکہ منگل کے بعد جمعرات کو ملاقات کا دن ہوتا ہے، نہ جمعرات کو کرائی گئی ہے اور آج پھر منگل ہو گیا. تو مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس حکام اور آپ لوگوں کی کوئی مذاکرات بھی چل رہے ہیں کافی دیر سے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت؟ بالکل، مذاکرات کی حد تک اگر بات کی جائے تو پولیس حکام نے پھر آ کے کہا جی کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، جیسے پہلے ایک ہوتا ہے جی کروا دی جائے گی. تو یہی کہا گیا جی کہ آپ کر لیجئے. اور بھی ظاہری بات ہے لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوتا، آپ نے دیکھا ہے کہ کارکنان کو چھوڑ دیتے ہیں، گاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ یہاں سے کال آف کر دیتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر کارکنوں کی خاطر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی کارکنوں کو چھوڑو جو پکڑ کے لے گئے ہیں، سردی میں کھڑا کیے ہوئے. اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ابھی ہماری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے ایکسکلوسیولی، انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہاں سے جانے کا. وہ کہہ رہی کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے رات آج پوری ٹھنڈی فضاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو کیا آپ لوگ کہیں گے، کیا آپ لوگ بھی یہیں پر بیٹھے رہیں گے؟ کیا انتظامات ہے؟ کوئی جرسی ورسی، کوئی بلینکٹ وغیرہ لے کر آئے ہیں، سامان وغیرہ؟ بالکل جی، ہم پوری جرسیاں جو ہے وہ ہم نے پہنی ہوئی ہیں اور بالکل ہم انتظام کر کے آئے ہوئے ہیں کہ رات ہو دن ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب تک خان صاحب کی بہنیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں تب تک ہم موجود ہیں. اور ہم نے دن میں آتے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ قانون نہیں ہے پاکستان کا، یہ آئین نہیں ہے پاکستان کا، نہ یہ کسی چیز کو مانتے ہیں. بس ایک طاقت جو ہے اس کا نشہ ہے اور اس کے نشے کے اندر ہی یہ تمام تر چیزیں کیے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جیل مینول اجازت دیتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ جو ہے وہ واضح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیے جا رہے ہیں.